اسلم ایک رات مچھردانی سے باہر سو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا کہ اسلم بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسلم: ماں میں مچھروں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں میں مچھردانی کے اندر ہوں۔ ایک کنجوس شخص کی مرغی چوری ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ 10 دن تک روٹی نہیں کھائے گا تاکہ مرغی کا نقصان پورا ہو جائے۔ 2 دن کھانا نہ کھانے سے وہ بہت دبلا پتلا ہو گیا۔ ایک دن وہ شہر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنے سے زیادہ دبلا پتلا آدمی ملا۔ کنجوس سے کہنے لگا: بھائی، میری تو مرغی چوری ہو گئی ہے، مگر یوں لگتا ہے جیسے تمہاری بکری کھو گئی۔ 2 حبشی اور ایک پاکستانی جا رہے تھے۔ ان تینوں کو ایک پری ملی۔ اس نے کہا: میں تم سب کی ایک ایک خواہش پوری کروں گی۔ پہلا حبشی: مجھے گورا کر دو۔ پری نے اسے گورا کر دیا۔ دوسرا حبشی: مجھے بھی گورا کر دو۔ پری نے اسے بھی گورا کر دیا۔ پاکستانی کھڑا ہنس رہا تھا۔ پری نے اس سے کہا: ہنسو مت، اپنی خواہش بتاؤ۔ پاکستانی: ان دونوں کو پھر کالا کر دو۔ کسی دیہاتی نے اپنے دوست سے کہا: چلو شہر کی سیر کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا: دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، لیکن شہر میں جگہ جگہ جو ہدایتیں درج ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ ابھی پچھلے مہینے میں شہر گیا، ایک جگہ لکھا تھا: یہاں تھوکیے۔ مجبوراً مجھے تھوکنا پڑا۔ دوسری جگہ لکھا تھا: ریڈی کاغذ اس میں ڈالیں۔ میں نے روڈ سے ریڈی اٹھا کر اس میں ڈال دی۔ چند قدم آگے پڑھا، وہاں لکھا تھا: رفتار 40 میل فی گھنٹہ۔ بلا بتاؤ، میں بوڑھا آدمی اتنی تیز رفتار سے کیسے دوڑ سکتا ہوں؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، میں نے 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لگا دی، اور اس دن کے بعد میں نے شہر جانے سے توبہ کر لی۔ ایک جہاز میں سفر کے دوران پاگل اپنے ساتھ فٹ بال بھی لے گئے۔ جب جہاز اوپر گیا تو انہوں نے فٹ بال کھیلنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے جہاز ملنے لگا۔ وہاں ایک سیدھا سادہ پاگل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایئر ہوسٹس نے اس پاگل سے کہا: بیٹھ جائیں، جہاز تباہ ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایئر ہوسٹس نے آ کر دیکھا تو جہاز بالکل خالی تھا۔ اس نے بیٹھے ہوئے پاگل سے پوچھا کہ سارے پاگل مسافر کہاں گئے؟ اس پاگل نے جواب دیا: میں نے انہیں کہا کہ باہر جا کر کھیلو، اور وہ چلے گئے۔ ایک ماہر نفسیات کو ایک تقریب میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بیوقوف شخص کی کچھ نشانیاں بتائیں اور پھر یہ کہا: اب آپ لوگوں میں سے جو شخص اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن مجمع میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر چند لمحے توقف کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ ماہر نفسیات نے پوچھا: ہاں بھائی، کیا تم اس لیے کھڑے ہوئے ہو کہ اپنے آپ کو بیوقوف لکھتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا: نہیں، دراصل آپ اکیلے کھڑے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ایک آدمی شاعری میں بہت مشہور تھا۔ وہ ایک دن ایک مشاعرے میں گیا اور اپنا کلام سنانا شروع کیا۔ 2 پینٹ۔ مجمع سے آواز ہوئی: واہ، 2 شرٹیں، واہ کیا خوب! سامعین نے داد دی: 1 ٹوپی، واہ کیا خوب! دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ مجمع نے اصرار کیا۔ شاعر گھبرا کر بولا: معاف کیجیے گا، میں غزل کی بجائے دھوبی کا بل اٹھا لایا ہوں۔ ہنی مون کے دوران بیوی کے دانت میں شدید درد ہوا۔ شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا: اس دانت کو 1 سال قبل نکال دینا چاہیے تھا۔ شوہر بولا: آپ دانت نکال کر اس کا بل میرے سسر کو بھیج دیں، کیونکہ یہ غفلت انہی کی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے: یار، میں بڑا فکر مند ہوں، میری بیٹی کا قد نہیں بڑھتا، کچھ علاج بتاؤ۔ دوست: بڑا اچھا طریقہ بتاتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا نام مہنگائی رکھ لو، پھر دیکھنا اس کا قد کتنی رفتار سے بڑھتا ہے۔